ہم ختم نبوت پر نہ عرش پہ بلایا، جہاں گئے امت کا تذکرہ کیا۔ آدمی کوئی بڑے مقام پہ جاتا ہے تو پیچھے والوں کو اکثر بھول جاتا ہے، اتنے بڑے مقام پہ آپ پہنچے عرش پر جا کر بھی اپنی امت کو ہمارے نبی نے نہیں بولا۔ اتحیات کہاں بنی بھائی بتائیں؟ اتحیات کہاں بنی؟ یہ بھی سوال ہے، کیا مولانا اتحیات کہاں بنی؟ تو پہلی مرتبہ اتحیات جو بنی وہ عرش پر بنی۔ ہمارے نبی عرش پر گئے تو آپ نے کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری زبانی بدنی مالی ساری عبادت آپ کے لیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارے نبی پر قربان جائیں کہ آپ نے اپنے رب کے سامنے اپنی امت کا تذکرہ چھیڑ دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میری امت کے نیک لوگوں کو بھی اپنی رحمت اور سلام میں شامل کر لیں۔ فرشتوں نے سنا تو گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پوری اتحیات عرش پر بن۔ تو ہمارے نبی نے اپنی امت کو کہیں بھی فراموش نہ کی، تو آپ کی زندگی کی ساری اداؤں کو اللہ نے محفوظ کیا۔ آپ کا حلیہ مبارک ماشاءاللہ محفوظ ہے کہ حضرت دکھتے کیسے تھے۔ ہمارے نبی کا قد درمیانہ تھا، لیکن آپ کا ایک معجزہ تھا کہ لمبے سے لمبا آدمی حضرت کے ساتھ کھڑا ہوتا تو وہ چھوٹا معلوم ہوتا، تو ہمارے نبی اس سے اونچے معلوم ہوتے تھے۔ آپ کا رنگ کیسا تھا؟ ازہر اللون، سرخی مائل سفید رنگ والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا سر قدرے بڑا تھا، آپ کے بال بالکل کالے تھے، بال نیم گھنگریالے تھے، آپ کا چہرہ قدرے گولائے لیے ہوئے تھا، واسعہ جبین، پیشانی چوڑی تھی، ازج الحواجب، بھویں بڑی گول تھی، بیچ میں گیپ تھا، اور یہاں بیچ میں ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت میں پھڑکتی تھی، جس کو دیکھ کر صحابہ سمجھ جاتے کہ حضرت اس وقت ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ کی آنکھیں مبارک اشکل لمبی تھی، ادعاش موٹی تھی، اکحل سرمے کے بغیر سرما لگا اینی ٹائم محسوس ہوتا تھا، آدب آپ کی پلکیں بڑی دراز تھی، احور آنکھ کی سیاہی بالکل سیاہ تھی، سفیدی بالکل سفید تھی، اور اس میں سرخ و ڈورے خون کی رگوں کے تیرتے ہوئے نظر آتے جو آپ کی نبوت کی نشانی پچھلی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ بنو سعد کی وادی تھی، اور ہمارے نبی بنو سعد کی وادی میں بکریاں چر رہی تھیں، آپ بھی اپنی والدہ کے قریب تھے، تو یہودی علماء گزرے ادھر سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے، 3-4 سال کی عمر تھی، آپ کا یوں ہاتھ پکڑا، آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھا، اتنے میں حضرت حلیمہ دوڑ کر آ، تو ان یہودی علماء نے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا باپ۔ انہوں نے پوچھا اس بچے کا باپ زندہ ہے؟ تو چونکہ ان کے شوہر زندہ تھے، ہمارے نبی کے رضائی باپ تھے، حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہاں ان کے باپ زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتی کہ ان کے ابو کا انتقال ہو چکا تو اس بچے کو ادھر ہی ذبح کر دیتے ہیں۔ کہا جی کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس کی آنکھوں میں سرخ و ڈورے ہیں، اور یہ آخری نبی کی نبوت کی ایک نشانی ہے، اور وہ بچہ یتیم پیدا ہوگا، اگر تم کہتے اس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا تو ادھر ہی ذبح کر دیتے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے نہیں آئے گا بلکہ اسماعیل علیہ السلام سے خاندان سے دنیا میں آئے۔ تو آپ کی آنکھیں مبارک احور، آپ کنخیوں سے دیکھتے تھے، نظر بھر کے آپ جلدی دیکھتے نہیں تھے حیا کی وجہ سے، اکثر نظر نیچے ہوتی، سارے صحابہ حضرت کا چہرہ دیکھتے تھے، لیکن جب آپ کی نظر اوپر ہوتی تو وہ رعب ہوتا تھا کہ سارے صحابہ اپنی نظر نیچے ڈالتے، حضرت ابو بکر حضرت عمر اس حال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پاتے تھے۔ آپ کی ناک مبارک بلندی مائل تو اس پر ایک نور کی چمک ہوتی تھی، سال الخدین، آپ کے گال درمیانی سطح پر تھے، نہ بہت باہر تھے نہ بہت اندر تھے، آپ تنگ نہیں تھے، فراق دہن تھے، آپ کے سامنے کے دانت موتی کی طرح چمکدار نظر آتے تھے، بلکہ آپ بات کرتے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پر پڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی داڑھی پورے سینے کو بھر دیتی، پوری زندگی میں 21 بال سفید ہوئے 22واں کوئی بھی نہیں ہوا۔ آپ کی گردن لمبی تھی، عریض الصدر، آپ کا سینہ چوڑا تھا، سواء البطن والصدر، آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، تون باہر نکلے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کی گردن سے لے کے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ ہمارے نبی کی صورت کو بھی اللہ پاک نے محفوظ فرمایا، اور وہ حسن جمال تھا کہ امی جان عائشہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ گئی تھیں، اگر میرے نبی کو دیکھتی تو دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ وہ حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اسی لیے تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
اے میرے نبی آپ کے جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ کے جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، آپ ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے بنائیں گے جیسا خود آپ نے اپنے لیے چاہا۔ تو آپ کی زندگی کی ساری اداؤں کو محفوظ اللہ پاک نے کروا دی۔ ہم قربان ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، آپ کی تو گدھوں کے نام محفوظ کروا دی، آپ کی بکریوں کے نام محفوظ کروا دیے۔ گدھا کبھی عالمی شہرت یافتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی عالمی شہرت یافتہ گدھا؟ بھئی گدھا تو گدھا ہی، وہ کہاں سے عالمی شہرت یافتہ ہو جائے؟ لیکن ہم قربان جائیں جس گدھے پر نبی بیٹھے اس گدھے کو اللہ تعالیٰ نے عالمی شہرت یافتہ بنایا۔ دو گدھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے نام سیرت کی کتاب میں، ایک گدھے کا نام یافور ہے، دوسرے کا نام عوفیر ہے۔ دو خچر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک کا نام دلدل، دوسرے کا نام فضل۔ 9 بکریاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بکریاں کبھی عالمی شہرت یافتہ نہیں ہوتی، لیکن ہم قربان ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بکریاں نبی کی ملکیت میں تھیں، ان بکریوں کو اللہ تعالیٰ نے عالمی شہرت یافتہ بنایا۔ ہمارے نبی کی بکریوں کے نام اجوا، سقیہ، زمزم، برکہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیثہ، ورثہ۔ 9 بکریاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ ہمارے نبی کی 4 اونٹنیاں تھیں، قصوہ، عتبہ، جدعہ، شہبہ۔ 2 اونٹ تھے، اسکر اور ثعلب۔ آپ کی زندگی کی ساری اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر، ایک خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ایک خوبصورت دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور معلومات کا وہ خزانہ اللہ پاک نے دیا، ایسا زبردست خزانہ اللہ پاک نے دیا کہ مسلمان کو کسی اور مذہب والے کے پاس جا کر بھیک اور چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہب میں سے آپ ہمیں کچھ دے دیں، ہم یہاں پر لاوارث نظر آتے۔ ہمارے پاس سب کچھ اللہ پاک کے فضل سے الحمدللہ موجود ہے، ایسا زبردست خزانہ اللہ پاک نے دیا۔ ماشاءاللہ اس سوال جواب کا خوبصورت سلسلہ چلا ہو، یہ آج سے نہیں چلا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ماشاءاللہ چلا، اور اس سے پہلے بھی اس کے واقعات ملیں گے کہ سوال جواب کا ایک سلسلہ چلا ہے۔ بہت سے یہودی سوال کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابھی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بھی اپنے بیان میں ایک واقعہ ارشاد فرمایا تھا، ہمارے نبی مکہ سے مدینہ جا چکے تھے، تو مدینہ میں کھجوروں کے باغات، 2 یہودی علماء کا گزر ہوا مدینہ کی بستی سے، انہوں نے کھجور کے باغات دیکھے اور ساری کنڈیشن دیکھی، آپس میں بات کرنے لگے، یہ بستی اس بستی کی طرح معلوم ہوتی ہے جس میں آخری نبی ہجرت کر کے جائیں۔ اب ان کی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ کسی نے کہا یہاں ایک شخص آئے مکہ سے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، کہ بھائی ہمیں دکھو۔ اب وہ ان کو لے کر کوئی گیا لے کر حضرت کے پاس میں، جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو جتنی نشانیاں آخری نبی کی کتاب میں پڑھی تھی وہ ساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آ گئی۔ آگے کہا جی حضرت آپ محمد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی محمد ہوں۔ کہا جی آپ احمد بھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں۔ اور انہوں نے کہا جی آپ سے ایک سوال کریں گے، آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کا کلمہ پڑھ جائیں۔ کہا بھائی ٹھیک ہے سوال کرو۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ ادھر ان کی زبان سے سوال ختم ہوا، آسمانی دنیا پر ہلچل مچی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی دنیا سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی سب سے بڑی شہادت لے کر نازل ہو گئے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا لے کر نازل ہوئے، حضرت نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی، دونوں یہودی علماء کھڑے تھے، کہا جی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوالات کے سلسلے اس زمانے سے چلے، سورہ یوسف نازل ہوئی تو اس کا پس منظر پڑھنا اور اس کے واقعات پڑھنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے، اللہ نے سورہ اخلاص اللہ نے اتاری، مشرکین آ گئے، کہا جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے رب کا نسب نامہ کیا، ان کے باپ کون، نعوذ باللہ ان کے دادا کون، وہ سارا ان کا سوال تھا۔ تو ہماری نبی کی زبان خاموش ہے، اللہ نے قرآن میں سورہ اخلاص اتار دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو سوالات کا سلسلہ اس زمانے سے چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غیر ایمان والوں کی طرف سے 3 سوالات ہیں۔ سوالات یہ تھے کہ وہ بتائیں وہ کون سا قیدی ہے جس کو اپنے قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں، دوسرا بتائیں وہ کون سی غیر جاندار چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور بھی کوئی ایک آدھ سوال ان کے تھے، تو وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک وقت میں پیدا ہوئے، ایک وقت دونوں کو موت آئی، لیکن ایک کی عمر 100 سال زیادہ، ایک کی 100 سال کم۔ یہ 3 سوالات تھے۔
تو اس زمانے میں بھی سوال کے جواب بتانے والے ماہرین ماشاءاللہ موجود ہوتے تھے، اور صحابہ کا علم تو علم تھا، اور اس میں بھی صحابہ آگے پیچھے نظر آتے، کسی کا علم بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس زمانے میں تھے، حضرت عمر